ہم ایک فیملی کی طرح اکٹھے تھے. جب یہ ظالم حکمران کل اپنی بدمست ہاتھی کی طرح اپنے لچوں کو لفنگوں کو انہوں نے کل میدان میں بھیجا تھا تو یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے تھے. تو آج سب سے پہلے میں بغیر کسی جذبات کے بغیر کسی بات کے چند حقائق سامنے رکھنا چاہوں گا, اور یہ وہ تمام حقائق ہیں کہ جو آپ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, جو کہ آپ مجھ سے پیپر اوریجنل بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو کل میراسیوں کا ٹولہ, یہ درباریوں کا ٹولہ کل جو میرے خلاف لگا رہا, ان کے لیے بھی تھوڑی تھوڑی سما خراشی کروں گا آپ کے حق میں. یہ ہے حلیم عادل شیخ کی 4 ایکڑ زمین, اوریجنل کھاتا لے کر آیا ہوں, اوریجنل, جس کے اندر 31/3/1991 کو یہ میں نے پرچیز کی. اور چونکہ یہاں ہمارے ملیر کے کچھ ساتھی اور صحافی موجود ہیں, وہ گواہ ہے اس چیز کا کہ اس کے اوپر ایک نواب شاہ پولٹری کمپلیکس بنا, اور اس کے تمام ڈاکومنٹس, یہ تمام لیز ڈاکومنٹس موجود ہیں اوریجنل. جس نے دیکھنے ہو, چونکہ یہ اس کے اجازت نامہ, الاٹمنٹ آرڈر, فارم 7, ایک ایک چیز اس کی موجود ہے, یہ اوریجنل موجود ہے فائل. اور آج بھی یہ لینڈ, اس کے اوپر میں نے لون لیا تھا, لون لینے کے بعد لون کو ری پے کیا تھا, اور یہ آج بھی لینڈ ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے بعد سن 2001-2002 میں ایک طرف میرے کزن طارق قریشی صاحب نے منی بیگم صاحبہ, جو سنا ہوگا, جن کے اتفاق سے 3 روز پہلے ان کے بھائی مجھے ایک چینل کی طرف سے ریکارڈنگ کے لیے آئے, تو مجھے ان کا انہوں نے بتایا کہ منی بیگم کا بھائی, ان کی ویڈیو بھی لے لی میں نے. منی بیگم صاحبہ سے اور کچھ اور لوگوں سے لیز لینڈ, ان کے دوستوں کے گروپ نے مل کر ایک اپنے یا لیز لینڈز لی, اپنے کا کام شروع کیا. ایگریکلچر لینڈز تھی, کچھ پولٹری شروع کی. اور اس کے بعد 2007 میں جب یہ 99 کی پالیسی کھلی, تو اس پہ 2005-6-7 میں 99 کے لیے اپلائی کر دیا گیا آل لینڈز کو. مطلب طارق قریشی صاحب نے بھی, اور اس کے بعد عظیم عادل صاحب نے بھی, اور ان کے دوست. طارق قریشی میرے کزن ہیں, ماموزاد بھائی ہیں, اور عظیم عادل شیخ صاحب میرے بڑے بھائی. دونوں کاروباری لوگ ہیں, یہ کوئی رکشے والا, کلفی والا, پاپڑ والا ٹائپ کو نہیں ہے کہ جی کوئی فرنٹ مین ہو. یہ دونوں کاروباری لوگ ہیں, شہر کی شخصیات ہیں, ٹیکس پیئرز ہیں دونوں, اپنی آئیڈینٹی ہے ان کی. انہوں نے لے کے 2007 میں 99 کے لیے اپلائی کیا. ڈیپٹی کمشنر ملیر نے اس کی رپورٹس بنائی, اس کی اویلیبلٹی دی, اس کی ویلیویشن کی, اس کو بورڈ میں بھیجا. بورڈ کے اندر وہ چلتا رہا. 2011 میں کمیٹی بنی. کمیٹی نے اس کو سیکورٹی کمیٹی سے, بورڈ آف ریونیو نے, LU نے ان کو اپروو کیا کیسز کو. اور اس کے بعد ایک آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی بدامنی کیس ہوا تھا. کراچی بدامنی کیس پہ ٹپی صاحب آ گئے تھے میدان میں 2007 کے پاس. ان کے تو مافیاز ہیں نا, ٹپی سے ناصر شاہ تک پوری سٹوری ہے. کراچی کی زمینیں ٹھیکے میں دی جاتی رہی ہیں. اس کے بعد ٹپی نے آ کر یہاں, جو بہت سارے, یہ تو ہمارے 2 لوگ ہیں نا, ہزاروں لوگ ہیں جو بیچارے یہاں کام کر رہے ہیں, جن کی پولٹری فارمز تھے, شہر سے جا کر کام کرتے تھے. انہوں نے ان کو ڈیمالش کرنا شروع کیا, ان کی زمینوں پہ قبضے کرنے شروع کیے. اور یہ ہوتا ہے کہ پھر 2011 میں سپریم کورٹ بین لگا دیتا ہے. اس وقت 99 کے تمام فارمیلٹیز پوری ہو گئی, کورٹ میں جمع ہو گیا, بورڈ میں جمع ہو گیا. جس وقت سپریم کورٹ بین ہٹائے گا تو لازمی بات ہے سارے چالان بھی جمع ہو جائیں گے. 2011 کے بعد اوریجنل چالان تو کوئی ہو نہیں سکا, لیکن سارے 2 نمبر چالان, ایمبر LU کے ذریعے 2 نمبر چالان, 2 نمبر الاٹمنٹ, وہ جو عبداللہ شاہ کے زمانے میں الاٹمنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی, 2 نمبر فیک, جھوٹی دستخط, جھوٹا چالان, جھوٹا بینک, جیسے پینشن اکاؤنٹس میں ہوتا ہے. چالانوں کی بھی انشاءاللہ GIT بنے گی اور سارے چالانوں کا پتہ چلے گا. آج کل ناصر شاہ کر رہے ہیں, ٹپی نے اسٹارٹ کیا تھا. انہوں نے جھوٹے چالانوں کو ایشو کرتی ہے, لیکن اوریجنل لینڈز کو انہوں نے فردر نہیں کیا. تو وہاں کام چلتا رہا کہ جی ایک ایک فارمیلٹی پوری ہے, ایک ایک انچ لیز ڈاکومنٹ موجود ہے, ایک ایک انچ کے اوپر. اس کے بعد لیز موجود ہونے میں اور سرکاری زمین میں فرق ہوتا ہے. مطلب آپ کو لیز ملی ہے, آپ کورٹ میں گئے ہیں, پھر آتے ہیں جب اسٹارٹ ہوتا ہے 3 جنوری 2018 کو, ایک جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ جب شوگر مل مافیا اور یہ اومنی گروپ کے خلاف ہم نے ایک ریلی نکالی تھی, ہم اپوزیشن میں تھے. آپ سب گواہ ہیں اس کے کہ جس حیدرآباد سے کراچی تک فارمرز کے ساتھ, جس پہ انہوں نے ڈاکٹر عارف الوی بھی ساتھ تھے, اس وقت گورنر عمران اسماعیل بھی تھے, ہم سب کو
انہوں نے گرفتار کیا تھا, میرے اوپر تشدد کیا تھا, آپ سب گواہ ہیں اس کے. اس دن سے کام سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ پھر ان کا اینٹی کرپشن یہ ساری میرے پیچھے لگتی ہے. گورنمنٹ ان کی تھی جنوری 2018 اور یہ 3 سال, آج جنوری 2021 آگے 3 سال یہ میرے خلاف لگے رہے. جب انہوں نے بہت زیادہ اینٹی کرپشن کو انہوں نے سٹارٹ کیا, اینٹی کرپشن نے رپورٹ بنا کر, چونکہ اینٹی کرپشن تو انہی کی ہے نا, ان کے لوگ ہیں اس کے اندر. اینٹی کرپشن نے چیف سیکرٹری سندھ کو رپورٹ بھیجی کہ جی حلیم شیخ کے خلاف کارروائی کی جائے. اچھا ماشاءاللہ اینٹی کرپشن نے نیب کو بھی لکھ دیا, مطلب اینٹی کرپشن جو خود اپنی کرپشن روک نہیں سکتی, سندھ گورنمنٹ نے ان کے تھرو نیب کو بھی لکھوا دیا میرے خلاف, انہوں نے لکھوایا. اس کے بعد چیف سیکرٹری کے سامنے ACC 1 کی ایک کمیٹی ہوتی ہے, اس کے اندر وہ ڈکلائن کر دیتے ہیں. خرم بھائی ACC 1 میں پیپرز موجود ہیں, آپ سب صحافیوں کو, تمام بھائیوں کو میں بتاتا ہوں, میں اسمبلی اپنے آفس میں موجود ہوں گا, جس نے جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں اور جو سن بھی رہا ہے, کوئی بھی جو سن رہا ہے, میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں ریکارڈ کیجئے, ایک ایک پیپر ڈاکومنٹ کی صورت میں آپ لوگوں کو دکھانے کو تیار ہوں. چونکہ اگر میں پبلک نمائندہ ہوں تو میں پبلک کے لیے موجود ہوں. مجھ پہ انہوں نے الزام لگایا تو اس کو جواب دینا میرا فرض ہے, اپنے آپ کو کلیئر کرنا میرا فرض ہے. اب سب لوگوں کے سامنے کہ یار میں کیا ہوں, یہ تو پتہ نہیں کیا ہوں میں. فرق پتہ چلے کہ پنجاب میں جو ہو رہا ہے یہ مکس کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب کو سندھ کے ساتھ. اتنا ہی فرق ہے پنجاب کے ایشو میں اور میرے ایشو میں جتنا گدھے اور گھوڑے کا فرق ہوتا ہے. دونوں کے 2 کان ہوتے ہیں, ایک پونچھ ہوتی ہے, 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, لیکن گدھا گدھا ہوتا ہے, گھوڑا گھوڑا ہوتا ہے. پنجاب کا ایشو ڈیفرنٹ ہے, یہاں تو ہر چیز لیجیٹیمیٹ ہے. اس کے بعد چیف سیکرٹری ڈکلائن کر دیتا ہے, مینس کہ کرپشن نہیں تھی, گریبنگ نہیں تھی. چیف سیکرٹری ڈیسائیڈ کرتا ہے, کوئی آئیو نہیں کرتا. پھر جب تک یہ لوگ نہیں چھوڑتے تو کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں طارق قریشی صاحب, عظیم عادل شیخ صاحب اور سب کیس داخل کر دیتے ہیں. 5 اگست 2020 کو سندھ ہائی کورٹ اسٹے آرڈر جاری کرتا ہے. کیس نمبر 1283 2020 لکھ لیجئے. کیس میں ایک ایک پیپر موجود ہے, اپنے کورٹ رپورٹر سے کہیے کیس نکلوائیں, آپ سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کیس نمبر 1283 اینڈ کیس نمبر 1284 عظیم عادل شیخ اینڈ طارق قریشی, ان کیسز میں ایک ایک ڈاکومنٹ موجود ہے. 5 اگست 2020 کو اسٹے آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے, سندھ گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹس کو ریسٹرین کر دیا جاتا ہے. کل اتفاق سے میں اپنے آفس جا رہا تھا تو پتہ چلا کہ, اور اس کے بعد لگے رہتے ہیں یہ اینٹی کرپشن یہ وہ سارا کچھ مختلف, لیکن میں الحمدللہ آج تک نہ میں نے کوئی بیل کرائی نہ کچھ ہوا, اور میں ہر ایکشن کے بعد میں مزید کھل کے بات کرتا ہوں. اس لیے الحمدللہ میرا پیر زمین پر ہے, میرے کو غلط کام نہیں کیا ہوا, میرا ہر چیز صاف ہے, میرا ضمیر صاف ہے, میری زمین صاف ہے, میرا ضمیر بھی کلیئر ہے, میری جو کر رہے ہیں وہ زمین بھی کلیئر ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسٹے ہو جاتا ہے. کل صبح یہ لوگ چوروں کی طرح آج سے 3 جنوری کو 3 فروری کو لیٹر نکلواتے ہیں DC سے کہ جی ہم ہزاروں ایکڑ زمین جو ملیر میں اس کے خلاف آپریشن کریں گے, ایک وہ نکالتے ہیں کور سٹوری. اور صبح کو آ کر عظیم عادل شیخ کے فارم ہاؤس پر ایک DSP کو بھجوایا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ خود نگرانی کرتا ہے پچھلے دنوں, اور یہ کب سٹارٹ ہوا زیادہ, جب میں اپوزیشن لیڈر بنا اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ پاگل ہو گئے. پاگلوں کی طرح اس نے کہا کہ حلیم عادل اندر چاہیے, حلیم عادل شیخ کو بند کراؤ. حلیم عادل شیخ تو تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کل ہی آتے ہیں, پھر آپ سب نے دیکھا کہ وہاں دونوں فارم, کل میں بتا چکا ہوں اس پہ کہ وہاں جاتے ہیں پرائیویٹ لوگ پیپلز پارٹی کے لے کر جائے. ایک چیز بتاتا چلوں, PS 88 میں اس وقت میں موجود ہوں, PS 88 کے امیدوار یہاں موجود ہیں. PS 88 کے اندر یہ انہوں نے کل حرکت کی ہے, یہ ہمیں انگیج کرنے کے لیے, ہمیں تنگ کرنے کے لیے, ہمیں ڈائیورٹ کرنے کے لیے, ہمیں پریشان کرنے کے لیے, بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر PS 88 کے الیکشن کو ہٹ کرنے کے لیے یہ گھٹیا انہوں نے اور یہ بزدلانہ حرکت کی ہے. وہاں جا کر یہ پہلے تو کورٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں, دیواریں توڑتے ہیں, خواتین کی چوڑیاں نوچتے ہیں, لوگوں کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں, وہاں کا ساز و سامان اٹھاتے ہیں, TV اٹھاتے ہیں, LCD اٹھاتے ہیں, موبائل اٹھاتے ہیں, جیسے کہ لوٹ مار کرتے ہیں, جیسے کہ نو مین لینڈ میں آ گئے ہوں, جیسے اسرائیل نے حملہ کر دیا ہو فلسطین پر, جیسے کشمیر نے انڈیا نے حملہ کر دیا ہو کشمیر میں, اس طریقے سے آتے ہیں جیسے اینیمی لینڈ میں آئے ہوں. اسی طریقے سے طارق عظیم صاحب کے فارم پہ اور سیم اسٹائل میں طارق قریشی کے فارم پر
ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ سندھ ٹیلی فون پہ مانیٹر کرتا ہے اور اس کے بعد یہ سارا ایکشن ہوتا ہے. تو میں نے بتایا اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جی. یہ اسٹے آرڈر کل کا جو کنٹمپٹ آف کے نوٹسز بھی ہیں اور اسٹے بھی موجود ہے. کل کی ڈیٹ میں ہفتے کے دن میں چھٹی کے دن کے اندر ہم تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ عدالت میں جا سکتا ہے. ایک آپ کی عدالت ہے جہاں بار بار ہم آ رہے ہیں, دوسرا عدالت عالیہ یہ سندھ ہائی کورٹ ہے. سندھ ہائی کورٹ نے یہ طارق علی قریشی صاحب کا بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز جاری کیے ہیں چیف سیکرٹری سمیت تمام سندھ کے افسران کو, سندھ گورنمنٹ کے. اور عظیم عادل, یہ پورا کیس موجود ہے, آپ کو کاپی اس کی مل سکتی ہے. اور یہ عظیم عادل صاحب کے کیس کے اندر بھی کل توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے گئے چھٹی کے دن. اس کا مطلب ہے عدالت میں کچھ تھا تو توہین ہوئی, عدالت کا کوئی آرڈر تھا تو اس کی توہین ہوئی. ہمارے پاس کاغذات تھے تو ہم عدالت میں گئے, کاغذات دیکھ کر عدالت نے اسٹے دیا. اسٹے کی توہین کچھ تو تھا نا. یہ کل کی کل میں اور ایمرجنسی آپ دیکھیے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس کو فوری طور پہ بائی ای میل بھی بھیجا جائے تاکہ یہ بدماشی نہ کر سکے. اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو میں نے ابھی لسٹ شیئر کی ہے, ہزاروں ایکڑ زمین انلیگل, یہ انہوں نے خود 2019 کی رپورٹ موجود ہے کہ ہزاروں ایکڑ زمین غیر قانونی استعمال میں ہے یا قبضوں میں ہے. ڈی سی کی رپورٹ موجود ہے, کسی کے پاس نہیں گئے. آج یہ جائیں گے ادھر ادھر اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے. یہ لسٹ موجود ہے جس میں ہزار ایکڑ کے پلاٹس موجود ہیں. ان کے اپنے ہر بڑے آدمی کا پیپلز پارٹی کے غیر قانونی زمینیں ہیں, فارم ہاؤسز ہیں انلیگل, ان کے تو قبضے ہیں. قبضے ابھی چاہیے یہاں بھٹائی آباد کے ساتھ, اس میں آرکیٹیکٹ سوسائٹی کے ساتھ باؤنڈریز بن رہی ہیں اور یہ سب ناصر شاہ اور یہ اپنی ٹیم کے لیے کروا رہے ہیں. یہ ہزاروں ایکڑ زمین کی ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد جو انہوں نے لوٹ مار کی, ہم جو انہوں نے غیر قانونی کارروائی کی اس کے لیے تو ہم چلے گئے کورٹ میں. کورٹ نے اسٹے بھی دے دیا, کنٹمپٹ بھی کر دیا جو انہوں نے ڈیمولیشن غلط کی. لیکن جو انہوں نے چوری کی, مراد علی شاہ کے کہنے کے اوپر جو انہوں نے چوری کی, مراد علی شاہ کے کہنے پہ جو رابری کی, سامان اٹھا لیا, بچوں کے کھلونے اٹھا لیے, زیور اتار لیے, ٹی وی اٹھا لیا, فریج اٹھا لیا, فرنیچر اٹھا لیا, کیش نکال لیا, جیسے ڈاکو فورس بھیجی ہو انہوں نے. ان ڈاکوؤں نے کیا اس کے خلاف ہم نے ایف آئی آر کے لیے 2 تھانوں میں, ملیر بیمنگوٹ تھانے اور گڈاب تھانے میں مراد علی شاہ عرف ڈبل شاہ اور اس کے لوگوں کے خلاف, سندھ گورنمنٹ کے لوگوں کے خلاف ہم نے دونوں تھانوں میں ایف آئی آر کی درخواست ریسیو کرائی ہے. ہم نے ریسیو کرائی ہے 10 بجے میں نے ریسیونگ کرائی ہے. ان کو میری ایف آئی آر جب ان کو پتہ چلا کہ میں نے اس مراد علی شاہ اور ڈبل شاہ کے خلاف ایف آئی آر کٹنے کے لیے درخواست دے دی ہے تو 11 بجے میرے خلاف ایف آئی آر کاٹتے ہیں. سارے دن کاٹتے نا, مطلب انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی. ایف آئی آر کاٹو, گولیاں مارو, فارم میرے فیملی کے مسمار کرو, میرا گھر مسمار کرو, مجھے مسمار کرو, حق گوئی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور اس سندھ اور پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. ہم اس شہر میں ہم نے پہلے لندن مافیا کے خلاف جنگ لڑی اور یہ حلیم عادل شیخ, اس کی فیملی, ہماری پارٹی, ہمارے ساتھی, ہمارے ایم این ایز, ہمارے ایم پی ایز, ہمارے ورکرز اس مافیا کے خلاف کھڑے ہیں. میں کیوں کھڑا ہوں, میرے کیا تکلیف ہے؟ آج سے 6 دن 2 فروری کو آپ نے دیکھا کہ دادو کے ایک اسکول میں جاتا ہوں جہاں سعید غنی منشیات فروش ڈاکٹر رضوان کہتا ہے, حلیم عادل نہیں کہتا, پولیس کہتی ہے. ایک منشیات فروشوں کا سربراہ جو کہ چنے سر گوٹ میں اور پورے کراچی میں فرحان غنی کے ذریعے منشیات بیچتا ہے, اس نے کہا کہ جی اسکول کھل گئے. کل بیٹھا ہوا تھا چشمے وشمے لگا کے حلیم عادل کے خلاف کریں گے. ارے دیکھتے ہیں, کرو تو صحیح, کیا کرو گے تم خود یہاں تک کرپشن میں اور چوریوں میں ڈوبے ہوئے ہو. حلیم عادل کھلی کتابیں موجود ہے, پکڑو, آج بھی موجود ہوں. سعید غنی نے کہا اسکول, میں گیا تو وہاں میں سمجھا بچے پڑھ رہے ہوں گے, بھینسیں پڑھ رہی تھی, سینکڑوں بھینسیں اسکولوں کے انہوں نے باڑے بنا دیے. ان منوسوں نے اسکولوں کے باڑے بنا دیے. جن اسکولوں میں ہمارے بچوں نے پڑھنا تھا, ان بے شرموں نے اس کو باڑوں میں کنورٹ کر دیا, اتاکوں میں کنورٹ کر دیا, بھینسیں باندھ دی, گدھے باندھ دیے, کھوتے باندھ دیے اور بچے نہیں پڑھائے. یہ سعید غنی اور اس کی مافیا. 60 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. اور کل سعید غنی میرے خلاف آئے. 2 فروری کو دادو گیا ہوں, اس سے پہلے خیرپور گیا ہوں, پیر جو گوٹ. ان کی پولیس نے حلیم عادل کے خلاف تو کارروائی ہو جاتی ہے, ایک دولہا کو پکڑا,
दूल्हा दुल्हन 17-18 साल के बच्चों की शादी हुई, पकड़ के लेके दूल्हा पे इतना तशद्दुद किया कि दूल्हा मर गया। आपने देखा FIR नहीं कटी। मैं गया थाने में गया, खैरपुर गया, दादू गया, लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये तकलीफ है इनको। हलीम आदिल थर भी जाता है, हमारे सारे साथी हमारे बोलते हैं, खुर्रम शेख जमान साहब, इनकी पूरी ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है, खुर्रम भाई ने एक एक शिक के ऊपर आप लोगों को माशाल्लाह पिछले 8 साल से बता रहे हैं। इनको ये तकलीफ है। डॉक्टर इमरान शाह बेनकाब करते हैं, ठट्ठा जाके असेंबली में जयप्रकाश करते हैं, दुआ भुट्टो हर जगह फील्ड के अंदर जाके इनको बताती है। बाकी तो सारे जाली है, एक भी भुट्टो नहीं है इनके पास, एक असेंबली में भुट्टो इनके पास नहीं है। ये इनको तकलीफ है हमारे PTI से। तो मैं कहना चाहता हूँ, अब मैं आता हूँ, मैंने आपको बता दिया, क्लोज करूँ इसको। अल्हम्दुलिल्लाह 1-1 इंच ज़मीन का लीज पे है, जेन्युइन है, एलोकेटेड है, कोर्ट में स्टे में है और कोई भी नाजायज़ नहीं है। उसके बावजूद मैं अदालत आलिया से चीफ जस्टिस और कल से सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि फॉरेस्ट की जंगलात की 1000 एकड़ ज़मीन खाली करो। जंगलात की ज़मीन खान मोहम्मद डायरी जो जरदारी का मुखालिफ है, अगर फॉरेस्ट की ज़मीन खान मोहम्मद डायरी से खाली करा के जरदारी के हवाले कर दी, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल हो रहा है। खान मोहम्मद डायरी के खिलाफ FIR काट रहे हैं, चूँकि जरदारी को वो नवाबशाह में चैलेंज करता है। खान मोहम्मद डायरी से ज़मीन खाली कराकर सो कॉल्ड जरदारी के हवाले कर दी। 1000 एकड़ ज़मीन नासिर शाह फॉरेस्ट की ज़मीनों पर कब्जे करवा रहा है, फॉरेस्ट की ज़मीनों से भत्ते ले रहा है। आता हूँ आगे। और उसके अलावा SBCA, कल से सुप्रीम कोर्ट की बातें कर रहे हो, तो मैं आज कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करें। SBCA को भेजा, SBCA में बदनाम ज़माना मंजूर काका के हवाले से शहर में जो भी उन्होंने सब कुछ किया है वो इसी SBCA के ज़रिए किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सिंध की ज़मीनों पर जो बंदर बांट हुई है, लूटमार हुई है, कब्जे हुए हैं, गैर कानूनी 99 अलॉट हुई है, जाली खातों पे अलॉट हुई है, जो कुछ भी सिंध की ज़मीनों के साथ इन्होंने किया, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और मैं अपने आप को, हलीम आदिल शेख और उसकी फैमिली अपने आप को वॉलंटियर करती है, सुप्रीम कोर्ट बनाए, हाई कोर्ट बनाए, CIT बनाई जाए, बेशक शुगर कमीशन की तरह या जाली अकाउंट की तरह। मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूँ कि उसकी तहकीकात शुरू करें। स्टार्ट मुझसे कीजिए और जाइए आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह तक। इस हमाम में ये सारे पीपल्स पार्टी के लोग इस हमाम में सारे नंगे नजर आएंगे और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, मुराद अली शाह ने अभी सेमन में बात करते हुए कहा है कि हलीम आदिल शेख ने मेरे बाप के बारे में बात की है। मुराद अली शाह साहब, आज आप सारी करप्शन कर रहे हो। आज आपने शुगर मिलें बेच दी, नूरियाबाद पावर प्लांट आपने बेच दी, उसमें करप्शन की, रोशन सिंध में करप्शन की, गंदुम में करप्शन की, ज़मीनों में करप्शन की, अपने भाइयों को सिंध के ऊपर काबिज करवा दिया, अफसरान को। और कल हम आपने सब ने मर जाना है, कल हम भी चले जाएं, आप भी चले जाओ। जब मेरा बेटा, इनका बेटा, कोई अगले हमारे बच्चे कल आकर बात करें कि जी मुराद अली शाह करप्ट था, तो आपका बेटा कि ना 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 ना, वो तो मर गया, नाम ना लो। क्यों नाम ना लो? आज मैं कहता हूं सिंध के अफसरान को, सिंध के ऑफिसर बुद्धो सुनो, सिंध के अफसरान, अब्दुल्ला शाह, मुराद अली शाह साहब के वालिद अब्दुल्ला शाह साहब ने जो इलीगल अलॉटमेंट का बानी है वो अब्दुल्ला शाह है। और उसके बाद रमेश लाल उदेशी मेंबर LU जेल में सड़ता रहा। अब्दुल्ला शाह साहब मुल्क से फरार हो गए, कनाडा चले गए। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन ऐसे काम क्यों करते हो? ऐसे मतलब वो बेचारा रमेश लाल उदेशी अफसर। तो मैं अफसरान से कहता हूँ, शाह से ज़्यादा, डबल शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ना बनो, डबल शाह से ज़्यादा गुलामी ना करो। जो इसके बाप ने किया, अब्दुल्ला शाह ने खुद कनाडा भाग गया और फिर जैसे मफरूरी में गुजारी, मैं नहीं कहता वापस कैसे आए, लेकिन मुराद अली शाह भी भाग जाएगा, इसकी नेशनलिटी भी वहाँ मौजूद है। ये भी क्या था, मुराद अली शाह HTA का सब इंजीनियर था, AEN था वापडा में। और उसके बाद एक चल रही है, मुराद अली शाह ने कहा, हलीम आदिल ने मेरी तारीफ़ की। 2011-12 की बात है, मैं PMLQ के तौर पे मैं एडवाइज़र था, मिनिस्टर था, इनकी कैबिनेट में साथ था। उस वक्त जैसे आप सब भूले हुए थे, जैसे एजेंसियां आप सब समझते थे बड़ा शरीफ आदमी है, इंजीनियर टाइप का बंदा है, बैंकर टाइप का बंदा है, चश्मे लगाता है, टाई वाई लगाता है, शरीफ आदमी, हम भी समझते थे।
تو ہم نے بھائی 2011 میں تعریف کی. وہ کہتے ہیں واہ پہ آ جانے راہ پہ آ جانے, جب ساتھ چلے تو پتا چلا کہ مراد علی شاہ ہے کیا. یہ مراد شاہ نہیں ہے, یہ ڈبل شاہ ہے. آج تک وائٹ کالر, ہی از اے وائٹ کالر کرمنل. مراد علی شاہ is a technical criminal. He is a white collar criminal. He is a mastermind of the corruption in Sindh. 2008 سے خزانے کی کنجی مراد علی شاہ کے پاس ہے. سندھ میں اومنی تو ہے نہیں, بدنام ہے نا. اومنی بدنام ہوئی, ڈبل شاہ تیرے لیے. یہ اومنی ایسی بدنام ہو گئی ہے جیسے منی بدنام ہے. بھائی ڈبل شاہ اسے اگر سائن نہ کرتا تو اومنی کدھر سے بدنام ہوتی. تو اومنی بدنام ہوئی, ڈبل شاہ تیرے لیے. تم نے اومنی کو شوگر ملیں دی, تم نے سبسڈی دی, تم نے ٹریکٹر دیے, تم نے پاور پلانٹ دیے. آج سب اومنی 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 کر رہے ہوتے ہیں منی کی طرح. اصل تو ڈبل شاہ تم ہو. میں بتانا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب کا ایک بہنوئی او ایم جی گروپ کا افسر, جس کو عبداللہ شاہ نے بی بی سے جا کے کہا بی بی میرا داماد ہے, اس کو ذرا ڈی ایم جی میں جانے کا شوق ہے, ڈی سی بننے کا شوق ہے, جیسے کھلونے کا شوق ہے, بچہ کھلونا کھیلنا چاہتا ہے. اس نے کہا چلو جی آصف حیدر شاہ کو او ایم جی سے ڈی ایم جی بنا دو. چلو بھائی بہنوئی ہے, اجازت ہے. ارے بھائی بہنوئی کا بھائی آفاق حیدر شاہ, یہ تو مافیاز ہیں. آپ کسی کے گھر میں گھسو گے تو کوئی آپ کو نہیں چھوڑے گا. تم کیا سمجھتے ہو مراد علی شاہ, منہ پہ آگے بات کرتا ہوں تم سے. آج تم چیف منسٹر ہو, میں کسی عام آدمی سے نہیں لڑ رہا, چیف منسٹر سے لڑ رہا ہوں. میں سامنے بات کر رہا ہوں. چلو بھائی آصف شاہ تو چل گیا, بہنوئی ہے. اور بہنوئی کا بھائی آفاق حیدر شاہ جو ہے وہ بھاگا ہوا تھا انجینئر, صوب اخبار کا ایڈیٹر تھا. جیسے مراد علی شاہ کو اختیار ملتا ہے اس کو ورکس اینڈ سروسز میں پروموٹ کر کے ایکسین بنا دیا جاتا ہے. ورکس اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ اس کو دے دیا جاتا ہے. اربوں کی کرپشن کرتا ہے اور کینیڈا بھاگ جاتا ہے. سب کے کینیڈا کے ویزے لگے ہوئے, ابا کے بھی, بہنوئیوں کے بھی, اپنے بھی. کینیڈا میں فرور ہو جاتا ہے. ایک بھگوڑا اس کا بہنوئی اعجاز شاہ, ڈی سی آج کل بدین میں ہے, اس کو نکلتا ہے نوکری سے 1999 میں, بھاگ جاتا ہے وہ نیب سے ڈر کے. اور اس کے بعد جیسے مراد چاہتا ہے بہنوئی صاحب بھی لینڈ کر جاتے ہیں. اس کے لیے سپریم کو عدالت سندھ اسمبلی سے ایکٹ منظور کرایا جاتا ہے اور اب اس کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے. چلو بھائی بہنوئیوں کے لیے جائز ہے. بھائی بہنوئی کا بہنوئی آفاق حیدر شاہ کا بہنوئی سردار شاہ اریگیشن میں انجینئر تھا. 4 ارب کی وی آر کر کے آتا ہے, 4 ارب کی. اس کو ایکسین سپرنٹنڈنگ انجینئر گدو لگا دیا جاتا ہے. مطلب اس روڈی کنار کی لائننگ میں 4 ارب کی پلی بارگین کرتا ہے اور اس کو وہاں لگا دیا جاتا ہے. یہ ہے ان کے خاندان. اس کے بعد بچل راپوٹرو, جو کہ سکندر, یہ غلام قادر مری کی آپ نے ویڈیو سنی ہوگی. بچل راپوٹرو سکندر راپوٹرو کا بھتیجا. بچل راپوٹرو گندم اسکینڈل کا مین کردار ڈی جی فوڈ تھا. اس میراسی کی سنے بھائی, اکرام دھاریجو کا بڑا بھائی اریگیشن میں کرپشن کی, سیف اللہ دھاریجو نے. اکرام دھاریجو نے کوآپریشن کے اندر, کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں ساری سوسائٹیوں کے اندر کرپشن کی. اکرام دھاریجو کا بھائی ظفر دھاریجو, اب سنتا جا شرماتا جا, ابھی تو ایک پوری کتاب آپ پہ بھی شاید لکھنی پڑے. ظفر دھاریجو ڈی ڈی اینٹی کرپشن ویسٹ, یہ ایس ایس پی جیکب آباد ہوتا تھا. اس نے ریلوے لائن بیچ, میراسی صاحب لگے ہوئے تھے کہ جی حلیم عادل شیخ, یہ میراسی کل بول رہا تھا کہ حلیم عادل شیخ جو ہیں وہ ان کے بتائیے انہوں نے الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں دی. الیکشن کمیشن میں یہ ڈاکومنٹ جو آپ کو میں نے دکھایا, یہ میرا شوہر ہے, یہ الیکشن کمیشن میں میرے ذکر ہے اس کا. اور باقی جو 2 لوگ ہیں بے نامی نہیں ہے تمہاری طرح, وہ نون لوگ ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ نامی لوگ ہیں, بے نامی نہیں ہے, نامی لوگ ہیں وہ. اور مرتضی تم تو وہ سپریم کورٹ میں تمہارا کیس پڑا ہے, فرید دایو نے تمہارے خلاف, تم سن کوٹا پہ آئے ہوئے لوگ ہو. اماں کی قربانیاں محترم تھی ہماری فوزیہ وہاب صاحبہ, اللہ تعالیٰ نے بس عزت ہے ہماری ان کے لیے. تم ان کے ناخلف اولاد ہو کہ تم نے جعلی طریقے سے تم ایڈوائزر بنے, 15-20 لاکھ تنخواہ لیتے ہو, بلٹ پروف تم لیتے ہو, 2,500 ووٹ تمہیں ملا ہے. عمران اسماعیل کے مقابلے میں لوگوں نے اٹھا کے تمہیں گٹر میں پھینک دیا وہاں ڈیفنس والوں نے. آج تم وزیر بن گئے ہو اور سپریم کورٹ میں جس نے کیس کیا اس کو پرنسپل بنا دیا. اس کے علاوہ ہارٹیکلچر سوسائٹی, اس کے اندر جو ناصر لوتا کی زمین دی اس نے دی ہے مرتضی وہاب نے. اور ناصر شاہ کی اگر بات کروں تو ناصر شاہ صاحب کے لیے ایک پوری کتاب لکھنی پڑے گی. ناصر شاہ صاحب کی پوری کتاب اس پہ لکھنی پڑے گی. آج کل سسٹم سندھ کا ناصر شاہ چلا رہے ہیں. عبداللہ شاہ غازی سے کے مزار کے عقب سے میں ان کو جانتا ہوں اور آج تک جانتا ہوں. اس کے لیے پوری کتاب میرے خیال ہے اس کی رونمائی کرائی جائے تو بھی پوری شاید نہ ہو. ناصر شاہ صاحب, آپ ویڈیو ڈال رہے ہو,
کہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل کر رہے ہو، دوسری جانب آپ 70 کروڑ روپے لے رہے ہو مزمل چیپل سے، قاضی شاہد پرویز، ناصر شاہ اور وزیر اعلیٰ یہ دونوں ڈبل شاہ مل کے، دوسری جانب 200 ایکڑ زمین پہ ایسٹ میں قبضے کروا رہے ہو جعلی ڈاکومنٹس پہ، دوسری جانب ریونیو ڈپارٹمنٹ کو آپ کرپشن کر رہے ہو، لوکل گورنمنٹ میں کتے نیوٹر کرانے کے آپ پیسے کھا رہے ہو، لوکل گورنمنٹ کے آپ تباہ کر رہے ہو، سندھ کے آدھے ڈپارٹمنٹ سسٹم میں آپ کے حوالے ہیں۔ تو ناصر شاہ صاحب، میرے ناصر شاہ صاحب کے لیے انشاءاللہ ایک کتاب جاری کی جائے گی، عنقریب کی جائے گی۔ ہم کہتے تھے بیچارہ شریف آدمی ہے، چلو اس کا لگا ہوا ہے، کھاتا دو، رہنے دو اس کو، لیکن جب بات کرو گے تو جواب دیں گے۔